السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم حمد کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے کوسچن نمبر 1 دیکھ لیتے ہیں۔ من درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے صنف سخن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے حمد۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ب، نظم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ ان نعمتوں کی فہرست مرتب کیجیے۔ اس کا آنسر پچھلے پیج پہ ہے۔ سورج، چاند، ستارے، باغات، کوئلے، پھول، پرندے، کلیاں، کھیت، دریا، جنگلات، سبزے اور تتلیوں سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ سب کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس، تتلی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا اور کیا سکھایا؟ اس کا آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے تتلی کو رنگین بنایا اور اڑنا سکھایا۔ اگلا کوسچن ہے، کائنات کے راز منکشف کرنے کے لیے انسان کو کس نعمت سے نوازا گیا؟ اس کا آنسر ہے دانائی کی نعمت سے۔ اگلا کوسچن ہمارے پاس، من درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ الف، حمد میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کن چیزوں کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ وضاحت کریں۔ آئیے اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا آنسر ہے، حمد میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور تاروں سے آسمان کو سجایا، باغ کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا، کوئل، بھنورے اور بلبل کو پیدا کیا جو اپنی میٹھی بولی میں گیت سناتے ہیں، کلیوں کے دامن بھرنے کے لیے اوس کے موتی برسائے ہیں، کھیتوں کو سرسبز اور پہاڑوں پر بادل لہرائے ہیں، دریا میں پانی کا بہاؤ اس قدر تیز رکھا کہ اس میں موجیں اٹھنے لگیں، جنگلوں میں درخت اگائے، انگوروں کی بیلیں چڑھائیں، سبزے کے قالین بچھائے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے مختلف طریقے سکھائے، انسان کو دانائی عطا کی تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے کائنات کے راز جان سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اگلا کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور کائنات کے بھید جاننے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگلا کوسچن ہمارے پاس، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دانائی عطا کی ہے، انسان اس کا استعمال کر کے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے کہ اس کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے۔ سورج، چاند، تارے، پرندے، جنگلات، غرض کے ہر شے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ یوں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ دال، پودے اور درخت ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ پودے اور درخت روئے زمین کا حسن ہی نہیں بلکہ زمین کی ہر چیز کو فطرتی حسن و جاذبیت سے مزین کرتے ہیں۔ پودے ہمیں تازہ آکسیجن ہی فراہم نہیں کرتے بلکہ ہماری زندگی کی بنیادی ضرورتیں انہی پودوں اور درختوں کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ جلانے کے لیے ایندھن ہو یا ضروریات کے لیے لکڑی کا اصول، کھانے کے لیے مزیدار پھل ہمیں درختوں ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں سکون پہنچاتی ہے۔ پودے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی سے بچاتے ہیں بلکہ آکسیجن پیدا کر کے فضا کو مضر صحت مادوں سے بھی پاک کرتے ہیں۔ انسان ان کے ذریعے ہمیں جسمانی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ذہنی فرحت و سکون حاصل ہوتا ہے، اس لیے پودے اور درخت انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، اور تاروں کے ڈیش جلائے، پنکھ، دیپ، علو،
चराग। दुरुस्त ऑप्शन है दीप। बे, कोयल कूकी भंवरा डैश, गाया, चहका, गूंजा, कूका। दुरुस्त ऑप्शन है गूंजा। कोयल कूकी भंवरा गूंजा। जीम, कलियों के दामन भरने को, मुँह, दामन, गुंचे, खुशबू। कलियों के दामन भरने को, दामन। बादल लहराए, पर्वत पर, सब्जे पर, जंगल पर, पहाड़ों पर। दुरुस्त ऑप्शन है पर्वत पर। दरिया दरिया डैश उठी, लहरें, ठाठें, मौजें, हवाएं। दुरुस्त ऑप्शन है मौजें। दरिया दरिया मौजें उठी। वाओ, सब्जे के डैश बिछाए, बाग, कालीन, खेत, मैदान। दुरुस्त ऑप्शन है कालीन। डैश को रंगीन बनाकर, बागों, फूलों, तितली, पौधों। दुरुस्त ऑप्शन है तितली। कैसे कैसे डैश बताए, असरार, राज, काम, भेद। कैसे कैसे भेद बताए। दुरुस्त ऑप्शन है भेद। आगे जी, ज़ुबान शनासी, मुहावरा। अहले ज़ुबान की जानिब से रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल किए जाने वाले दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने लुग़वी मानी की बजाय मखसूस मानी में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। जैसे शर्म से पानी पानी होना या 9-2-11 हो जाना। शर्म से पानी पानी होने का मतलब किसी का पानी में तब्दील होना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हद दर्जा शर्मिंदा होना है। 9-2-11 होने का मतलब 9+2 11 भी नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही फ़ौरन भाग जाना के हैं। मुहावरे के अल्फाज और उनकी तरतीब को तब्दील नहीं किया जा सकता, जैसे आग लगाना को आतिश लगाना नहीं बोला जा सकता। आइए अब लफ्ज़ों का खेल देखते हैं। मुहावरात को पढ़कर उनका मफ़हूम तहरीर कीजिए और जुमले बनाइए। मुहावरात देख लेते हैं। 4 चांद लगाना, अपना राग अलापना, उल्टी गंगा बहना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, 3 हरफ भेजना। आइए अब इन मुहावरात को जुमलों में तब्दील करते हैं। 4 चांद लगाना, रौनक दोबाला करना। आपने महफ़िल में आकर महफ़िल को 4 चांद लगा दिए। अपना राग अलापना, कोई एक बात घड़ी घड़ी कहे जाना। इरम, तुम मेरी बात नहीं सुन रही, बस अपना राग अलाप रही हो। उल्टी गंगा बहना, अक्ल या रवाज के ख़िलाफ़ बात कहना। क्यों उल्टी गंगा बहाते हो, शादी के मौका पर मरसिया खानी शुरू कर रखी है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ़ आप करना। अनवर को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत है, हर एक से कहता फिरता है कि मैं सबसे अच्छी तकरीर करता हूँ। 3 हरफ भेजना, लानत भेजना, मैं झूठ बोलने वालों पर 3 हरफ भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अपने अल्फाज में हम्द का खुलासा तहरीर करें। आइए अब हम्द का खुलासा देख लेते हैं। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ किसी ख़ास मकसद के लिए तख्लीक की है। सूरज, चाँद, सितारे, बागात, कोयलें, फूल, परिंदे, कलियाँ, खेत, पहाड़, दरिया, जंगलात, सब्ज़े और तितलियों समेत हर चीज़ अल्लाह ताला ही ने पैदा की है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व दानाई दी है ताकि वो कायनात के भेद जान सके। अल्लाह ताला इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है और वही सबको ज़िंदगी, मौत और रिज़्क देता है। चुनाचे हमें उसकी हम्द व सना बयान करनी चाहिए और उसके अहकामात की तामील करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, दरज़ैल अशार की तशरीह मा हवाला अशार तहरीर करें। इंसान को दानाई देकर कैसे कैसे भेद बताए, मेरे खुदा ने सबके खुदा ने ये सारे असबाब बनाए।
آئیے اب ان دونوں اشعار کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ دانائی، عقل مندی، بھید، راز، چھپی ہوئی بات۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و دانش کے ساتھ نوازا اور اسے ہر طرح کے علوم و فنون سکھا دیے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اور باقی تمام مخلوقات میں واضح فرق فہم و فراست کا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان میں سے انسان کو سب سے افضل بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عقل دی ہے کہ وہ کائنات میں موجود مظاہر فطرت پر غور و فکر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین سے معدنیات نکالنے کا راز بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں سے سونا اور ہیرے نکالنے کا ہنر سکھایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا انسان پر احسان ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور بہت سے راز واضح کر دیے۔ اگلا شعر ہے۔ میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ مشکل الفاظ کی میننگ: سارے، مکمل، تمام۔ اسباب، ساز و سامان، وسائل، ذرائع۔ آئیے اب اس شعر کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور کائنات میں موجود ہر چیز کا رب ہے۔ کائنات میں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا اور پھر اس کے رہنے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دینے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر چیز انسان اور ہر ذی روح کے فائدے کے لیے بنائی ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ بقول شاعر: جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔